جو آج عدالت کے جو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر دیکھا سر، زبیری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت میں موجود تھے. وہاں پر جو ان کو ان کی پریزنس کے حوالے سے رائے تقسیم ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیونکہ ایک تو اتنی پولرائزیشن ہے اور آبویسلی سپریم کورٹ میں ایک واضح دراڑ ہے. ایسے کہ جب تمام جج صاحبان کو اگر انویٹیشن جائے وہ ان میں سے اکثریت شرکت نہ کریں اور ون پرسن چوزز، آف کورس ان کا استحقاق ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپٹکس وائز آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ماریہ. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں وہ ان کو شاید نہ جانا بہتر ہوتا، لیکن دیکھیں انہوں نے جب یہ باتیں ان کی تقریر انہوں نے کی اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان کو بلایا گیا تھا، ایک کنونشن تھا 50ویں گولڈن جبلی آئین کی منا رہے تھے، اس میں ایک سپریم کورٹ کے ججوں کو مدعو کیا گیا جس میں وہ چلے گئے اور اس میں ان سے کہا گیا تھا کوئی سیاسی تقاریر نہیں ہوگی اور وہاں اپیرنٹلی سیاسی تقاریر ہوئی جس کی انہوں نے جج صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے میرا سیاسی تقاریر سے کوئی تعلق، میں ان سے ایگری نہیں کرتا اور میں تو آئین کی بات کرتا ہوں، آئین اس کے سلسلے میں آیا تھا. انہوں نے یہ ساری باتیں کر کے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی لوگوں کے کیسز میرے سامنے آئے اور میں آپ کے خلاف فیصلہ کروں اور کل آپ میرے اوپر تنقید کر رہے ہوں. تو انہوں نے یہ بات کہی. آپٹکس ہو سکتا ہے آپ کی وجہ فرما رہی کہ ہو سکتا ہے وہ صحیح نہیں ہو اس پولرائزیشن میں، جبکہ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں اس وقت چل رہا ہے بٹوین دی پارلیمنٹ اینڈ دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور وہ آپ دیکھیں ایک بل بھی لے آئے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور کورٹ کی پاور کو افیکٹ کر رہے ہیں، کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ چیزیں غیر آئینی اس کے اندر شکیں موجود ہیں اس قانون کے تحت، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی آئی ہوئی ہے اس کو نہیں مانا جا رہا. تو اس سچویشن میں آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آئین کے ہم سب تابع ہیں، چاہے وہ مقننہ ہو، ایگزیکٹو ہو یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس ہوں. تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. اور آئین کا آپ نہ مان رہے، ایک آئین کا کانفلکٹ ہوا ہوا ہے، ڈائریکٹ کانفلکٹ چل رہا ہے، ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں، ججز پہ حملے کیے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر. اور تو اس سچویشن میں ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں ملک ہے. کیونکہ اگر کورٹ کی بات نہیں مانی جاتی، کورٹ کا آرڈر نہیں مانا جاتا، اور آج دیکھیے آج میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے پیسے نہیں ایشو کیے، پیسے نہیں دیے ایز پر دی آرڈر، 10 تاریخ کو دینے تھے، الیکشن کمشنر صاحب کو بجائے یہ رپورٹ دینے کی، مجھے نہیں پتا انہوں نے رپورٹ دی سپریم کورٹ میں نہیں، جو ایک کلیئر کنٹینٹ آف کل دیں گے، وہ کل رپورٹ سبمٹ ہوگی. آج تو ڈیڈ لائن تھی، کل سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. آج وہ خط لکھ رہے ہیں، مجھے ایک میں نے سنا تھا کہ انہوں نے خط لکھ دیا جی خط لکھا بڑھائے جائیں. میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے میں تو کہتا ہوں کہ چیف الیکشن ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ اینڈ آل دی ہیوملٹی ایٹ مائی کمانڈ کہ انہوں نے پہلے ہی الیکشن کمیشن پہلے ہی سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی جب انہوں نے 1 مارچ کے فیصلے پہ ایک تاریخ دینے کے بعد خود ہی ایک تاریخ خود بدل دی. تو وہ ایک میں کہتا ہوں کہ وہ تو ایک سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن تو ہو چکا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہا ہے سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ میں آپ سے میں ڈیٹیلڈ اس پہ پوچھوں گی، خط سے حوالے سے میں نے بات پوچھنی ہے. زبیری صاحب یہ جو آج کی ساری یہ گفتگو ہوئی ہے اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے میں بات کروں گی، کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر کی ظاہر سی بات ہے ڈفرینسز ہے وہ اسپل اوور ہو رہا ہے نا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ممکن ہے کہ کیا یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو کہیں برج کیا جا سکے اور یہ ذرا ابھی آگے آنے والے دنوں میں دراڑ بڑھے گی، یا کوئی کوششیں ہو رہی ہیں یا کوشش ہو سکتی ہے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کچھ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں اس کا سپل اوور ہو رہا ہے جس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ نہ؟ دیکھیے پہلی بات میں ایک وضاحت کر دوں، جدون صاحب میرے بھائی ہیں، یہ جو آج جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس فنکشن میں آئے تھے وہ کنونشن تھا، پارلیمنٹ کی پاور نہیں تھی. پارلیمنٹ کسی سپریم کورٹ کے جج کو نہیں بلا سکتی، وہ نہیں اب بلا سکتی. تو یہ کنونشن تھا جس کے اندر ان کو دعوت دی گئی تھی اور جیسے اور لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی. نمبر 1. دوسری بات ہے کہ یہ کہ کورٹ کے اندر اسپلٹ ہے، نظر آ رہا ہے اور کوشش کرنی چاہیے اور ہو رہی ہوگی کہ اسپلٹ کو ختم کر دیا. ایڈمنسٹریٹو اسپلٹ کی بات کر رہا ہوں میں قانون. دیکھیے آپ ایک بینچ میں بیٹھ کے آپ پابند نہیں ہوتے اپنے ساتھی جج جو بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی بات سے آپ ایگری کریں، آپ اپنا فیصلہ کرتے ہیں کیس کو دیکھنے کے بعد. تو آپ ہو سکتا ہے آپ اختلاف میں چلے جائیں، میجورٹی آپ مائنورٹی میں آ جائیں. تو یہ تو عام چیز ہے جو ہوتی رہتی ہے، جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہے. لیکن اگر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جس طرح سے وہ انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے کہ کیس جو چیز جو ہوئی ہے جس کو مجھے ماریہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، اور جدود صاحب نے مختلف سب نے بات کی ہے کہ جن ججوں نے کیس سنا ہی نہیں 5 ممبر بینچ بننے کے بعد
وہ ان کی ججمنٹ بغیر سنے کیسے وہ پارٹ آف دا ججمنٹ ہو جاتی ہے. میں نہیں سمجھ رہا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ وہ کس طرح سے ہوگا. میں بھی بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں, لیکن میں ایک بات سے بالکل کلیئر ہوں اپنی بات میں کہ یہ ججمنٹ جو تھی 5-3 سے تھی, وہ ایک فیصلہ آیا, آپ نے وہ فیصلہ آپ پابند ہیں. اچھا وہ فیصلہ. دوسری بات, الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہہ دیا پیسے دینا وفاقی حکومت کا کام تھا. دیکھیے ابھی جدون صاحب نے آرٹیکل 84 کی بات کی کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے جس کا پروویژن نہیں ہوتا, لیکن آرٹیکل 81 بھی ہے, اس کے اندر ہے کہ فیڈرل یہ جو ہوتی ہیں کہ کنسولیڈیٹ فنڈ پہ حصہ ہوگا, وہ الیکشن کمیشن کے اخراجات وغیرہ اس کا شامل ہوتے ہیں. تو 81 بھی تو ہے ایک آرٹیکل جس کے اندر آپ کو حکومت کو دینا ہے وہ پیسے, ان کو ججوں کی تنخواہیں دینی ہے, وہ بھی آرٹیکل 81 میں لکھا ہوا ہے آف دا کانسٹیٹیوشن. اور آرٹیکل 80 یہ جو 84 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھا جائے گا باقی آرٹیکل 80 سے 83 تک. تو یہ سب چیزیں اس کے ساتھ شامل ہیں. تو انٹرپریٹیشن یہ کرنا کہ جی ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے وہاں, یہ بالکل آج کورٹ کی بات. اگر کل انہوں نے پیسے, کل ان کی رپورٹ یہ دیتے ہیں کہ پیسے نہیں دیے, تو یہ کنٹیمپٹ, پارلیمنٹ کی کنٹیمپٹ کی بات نہیں کر رہا میں. پارلیمنٹ کی تو کنٹیمپٹ آپ کر نہیں سکتے, بٹ پوائنٹ از دیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی ایگزیکٹو کی بات ہو رہی ہے جن کو پابند کیا گیا تھا وہ پیسے دیں, کیونکہ ایگزیکٹو کی پہ ہے انڈر آرٹیکل 220 کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو. لیکن زبیری صاحب یہاں پہ ایک ایشو ہے, یہاں پہ جو صورتحال تھوڑی ڈفرنٹ ہے نا. جدون صاحب کا اس پہ میں انپٹ لوں گی.